السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس اصغر۔ آج کا موضوع جس پہ ہم بات کرنے کو جا رہے ہیں، ایک ایسے شخص سے ملاقات کرواؤں گا آپ کی جو کہ مظلوم کی آواز بن کر ساری زندگی اس نے مظلوموں کی خاطر کام کیا۔ کوئی اور نہیں، میری مراد ڈاکٹر کاشف صاحب، جن کے حوالے سے پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام دیکھا، طیب گوندل صاحب نے اس کے اوپر بہت اچھا پروگرام کیا۔ اس حوالے سے اس ہی ٹاپک پہ آگے بات کریں گے اور کاشف صاحب سے بات کریں گے کہ ان کے کیس کا آگے کیا بنا اور کتنے حد تک انہوں نے پرسیو کیا۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کاشف صاحب سے۔ کاشف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ہیں آپ، پہلے طبیعت کا اپنا بتائیں، جی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا کاشف صاحب، میں پچھلے دنوں طیب گوندل کا پروگرام جب میں نے دیکھا تو اس میں نے دیکھا کہ آپ اس کے بعد میں نے بہت سی اسٹڈی بھی کی آپ کے اوپر، اور میں نے وزٹ کیا آگے پیچھے، لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ کاشف وہ شخصیت ہے جس نے پنڈی اور اسلام آباد کے لیے بہت سے ایسے کام کیے جو کہ حکومتی لیول پہ کرنے چاہیے تھے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کا شوق تھا یا کس حوالے سے آپ یہ کام کرتے رہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں نے اپنے پہلے انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ میں جمعیت اور جماعت سے تربیت یافتہ ہوں۔ جمعیت اور جماعت سے تربیت یافتہ ہونے کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ دینی معاملات سے کلوز ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ہم نعرہ تو سب لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن میرے خیال میں شاید مطلب کسی کو نہیں اس کا پتہ، معذرت کے ساتھ۔ کیونکہ جب ہم دین کے معاملات کو لے کے چلتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک ہی چیز کا حکم بھی دیا جاتا ہے اور رستہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کے لیے کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے۔ اس میں ہمارے اپنے گھر والے لوگ اور خاص طور پہ وہ لوگ آتے ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ اور یتیم کے آپ سر پہ ہاتھ رکھیں۔ لیکن کچھ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ تربیت ہر جگہ پہ اچھی دی جاتی ہے، عمل کوئی نہیں ہے۔ تو میں اسی تربیت کو لے کے آگے چلا اور میں نے اپنی پوری کوشش کی اس معاشرے میں اچھائی پھیلانے کی، اس معاشرے میں اچھے کام کرنے کی اور ایسے کام کرنے کی کہ جس کی وجہ سے انسانیت کی فلاح ہو۔ تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ میری تربیت کا حصہ ہے یہ، اور میں اس کو کوشش تو بڑی کی، لیکن اس کرپٹ سسٹم نے مجھے عبرت کا نشان بنا دیا، اور ابھی تک 16-17 سال ہو گئے مجھے اس معاملات کو فیس کرتے ہوئے، اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہو رہا ابھی تک۔ کاشف صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا آپ، کہ میں نے اسٹڈی کی، آپ کو جب دیکھا مارکیٹ میں آگے پیچھے آپ کے حوالے سے پوچھا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ بہت اچھے لیول پہ تھا، کام کر رہا تھا، ایک دم اس کو ایسا ڈاؤن فال ہوا۔ اس ڈاؤن فال کا مقصد کس وجہ سے ڈاؤن فال ہوا پہ؟ سر مجھے اس کرپٹ مافیا نے، جس میں ایم این ایز شامل ہیں، ایم پی ایز شامل ہیں، ناظم شامل ہیں اور بہت سارے سرکاری افسران شامل ہیں، انہوں نے کہا جی کہ آپ کی ہر شخص عزت کرتا ہے، میری وہ عزت نہیں کرتے، وہ میرے پیسے کی عزت کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے آپ پیچھے ہٹیں، یہ نیکی کے کام اپنے گھر تک رکھیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی لوگوں کے اپنے بھی گھر والے ہوتے ہیں، آپ ان کو یہ کام کرنے دیں۔ اگر آپ اس روش سے پیچھے نہیں ہوں گے تو آپ کا وہ حال ہوگا کہ آپ کی سوچ نہیں ہے۔ میں ان کی باتوں پہ ہنسا کرتا تھا کہ دین کے کاموں کو لے کے جب آگے چلتے ہیں تو اللہ آپ کا مددگار ثابت ہوتا ہے، حضور کی شفقت آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ تو یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن واقعی وہ سچ کہہ رہے تھے۔ میں جب کرپٹ مافیا کا حصہ نہیں بنا تو انہوں نے میرا وہ حال کر دیا کہ میں الحمدللہ صرف اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے استقامت دے کہ جو کام میں لے کے چلوں، ان کاموں میں کمی آ گئی ہے، لیکن کوشش پھر بھی کر رہا ہوں۔ یہ کرپٹ مافیا جو ہے یہ کسی کو نہیں چلنے دیتا۔ اس پاکستان کی ہسٹری ہے کہ اس پاکستان کے لیے کسی نے جو کچھ کرنے کی کوشش کی یا اس کی معاشرے کی کوشش کی، وہ بڑے ہائی آفیشلز تھے یا کوئی عام آدمی تھا، پہلی تو بات ہے کہ وہ زندہ اس ملک کے اندر نہیں رہے۔ اور میں بھی جب روز نکلتا ہوں تو میں یہ سوچ کے نکلتا ہوں کہ میں اگر اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹا تو شاید میرے ساتھ بھی کسی دن ایسا کوئی واقعہ ہو جائے گا، اور میں ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار رہتا ہوں۔ جی ناظرین، بات چیت تو چلتی ہے، اسی طرح بات چیت کریں گے۔ کاشف صاحب سے آتے ہیں مین مدعے کی طرف۔ کاشف صاحب سے جانتے ہیں کہ جو ان کا کیس تھا پچھلے دنوں، جو کہ مانگا کی سرزمین، مانگا راولپنڈی میں مری کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ان کی زمین کا کچھ مسئلہ تھا جس کا ایک کیس ان کا چل رہا ہے مری کورٹ میں۔ اس حوالے سے ان کے جانیں گے کہ اس کیس کی کیا پیش رفت رہی۔ جی میں اپنے وکیل سے ازراہ مذاق کہہ رہا تھا کہ 2016 میں
میرے ہنستے بستے فارم کو جہاں سے 150 سے 200 خواتین روز پانی بھرا کرتی تھیں، اور میں 2016 میں اس وقت 12 سے 14 سال سے وہاں پہ رہائش پذیر تھا، اور اس کے علاوہ علاقے کے لوگوں نے بھی اس کی گواہی دی۔ میرا فارم بھی سیل کیا گیا راجہ حنیف MPA کے بھانجوں کی وجہ سے، کیونکہ ان کے معاملات، ایک اور سیاسی شخصیت ہے وہاں پر، وہ جگہ کی خریداری کرنا چاہتے تھے پورے گاؤں کی، ہمیں اس چیز کی معلومات نہیں تھی، تو انہوں نے پورے گاؤں میں قبضے اور پرچے کیے، لیکن کوئی بھی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ جب میری طرف آئے تو کچھ اللہ کا میرے پہ شکر تھا، جس کی وجہ سے ان کو رکاوٹ پڑی اور وہاں سے وہ نکلے۔ تو 145 کی کارروائی کے تحت 1 سال کی ویریفیکیشن کے بعد میری جگہ مجھے واپس ملی، جو کہ ہائی کورٹ تک میں کیس لڑتا رہا۔ تو میں نے از راہ مذاق اپنے وکیل سے کہا کہ ہمیں کورٹ سے بات کرنی پڑے گی کہ ہمیں 4-6 سال کے بعد اگر یہ ریفریشر کورس کرنا ہی ہے، کیونکہ ایک بار سے جو ہے وہ قانون کا پیٹ اگر نہیں بھر رہا، یا قانون دانوں کا پیٹ نہیں بھر رہا، یا قانون کے اداروں کا پیٹ نہیں بھر رہا، اور ہمیں ہر 4 سال 5 سال کے بعد اگر ریفریشر کورس کرنا ہے کہ بھیا یہ ہماری جگہ آپ ہی نے ہمیں کلیئر کر کے دی ہے، تو میرے خیال میں کہ ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں، جج صاحب سے پوچھے تو زیادہ بہتر ہے، جس پہ انہوں نے ہنسے اور خاموش ہو گئے۔ نہیں کاشف صاحب، مجھے یہ پتہ لگا کہ پچھلی تاریخ پہ آپ کے اوپر کوئی کیس FIR درج ہوئی، اس حوالے سے مجھے بتائیے گا۔ مجھے میرے سورس سے پتہ لگا کہ آپ لاسٹ جب ڈیٹ پہ گئے تو آپ پہ FIR ہو گئی وہاں پہنچنے سے پہلے۔ سر اصل میں پہلے یہ ہوا کہ سیشن جج صاحب نے 4 اگست کو آرڈر اناؤنس کیے، 5 کو وہ آرڈرز، جس میں جج صاحب کو ہم نے عدم اعتماد کی وجہ سے چینج کروا دیا، جج صاحب چینج ہو گئے، انہوں نے انلیگیلٹی کے طور پہ سیشن جج صاحب کے جو آرڈرز کے ہوا میں اڑایا، اور 9 تاریخ کو آرڈرز کیے قبضے کے، 11 تاریخ کو پولیس آئی، 12 کو اس جج صاحب کے پاس ہم پھر پیش ہوئے، اور انہوں نے اپنے ہی جج صاحب نے آرڈر معطل کر دیے۔ 14 تاریخ کو ہم پہ FIR کر دی گئی کہ بھیا آپ یہاں پہ قبضہ کر رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے میرے وکیل اور جب میڈیا کے لوگوں نے SHO صاحب سے، چوکی انچارج صاحب سے، ASP صاحب سے بات کی، تو انہوں نے بتایا کہ جی ہمارا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم جسٹ سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جبکہ راشد جس نے FIR کروائی ہے میرے لوگوں پہ، بعد میں انہوں نے میرا نام بھی تتیمہ بیان میں ڈلوا دیا ہے، تو اس کا کوئی کنسلٹ ہی نہیں ہے، وہ FIR لاؤنج ہی نہیں کروا سکتا، کیونکہ کیس کا ٹائٹل ہے اشتیاق ورسز کاشف۔ سیکنڈلی بیلف وہاں پہ جا رہا ہے، بیلف کی بھی کوئی سٹیٹمنٹ پرچے کے لیے نہیں ہے، اور کورٹ نے بھی کوئی آرڈر نہیں کیا، کیونکہ کورٹ 12 تاریخ کو اپنے آرڈر خود معطل کر چکا ہوا ہے کہ بھائی یہ جو ہے میں نے ڈگری ہے سیٹ اسائڈ کرتا ہوں یہ، اور اس کے باوجود ہم پہ پرچہ ہوا۔ پھر میں CPO صاحب کے پاس پیش ہوا، وہاں سے کیس جو ہے ریفر کر دیے گیا SSP انویسٹیگیشن صاحب کو، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے سنا، اور نیکسٹ ڈے انہوں نے پارٹیز کو بلایا، پھر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ڈیل کیا، لیکن ابھی تک اس کی کوئی، دیکھیں اللہ بہتر کرے، آپ دعا بھی کر سکتے ہیں اور پر امید رہ سکتے ہیں اس ملک میں بیٹھ کے، اور باقی جو بات ہے اس ملک میں قانون کی، تو وہ معذرت کے ساتھ میں اپنی پوری لائف اس قانون کے بڑا قریب رہا ہوں، ان اداروں کے بڑا قریب رہا ہوں، اور ان قانونی اداروں کی خدمت بھی بڑی کی ہے، لیکن یہاں پر جو کوئی ناجائز فروش ہے اس کی عزت ہے، جو کوئی کرپٹ ہے اس کی عزت ہے، شریف آدمی کو تو اس کو لے لیں اور ایک جانور کو لے لیں برابر ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ کاشف صاحب، آپ ہمارے چینل کی وساطت سے کوئی حکومتی اداروں کو کوئی میسیج کنوے کرنا چاہیں کہ وہ آپ کی کس طرح داد رسی کر سکیں، کس طرح آپ کی وہ مدد کر سکیں، کوئی اپنا میسیج کنوے کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ سر ان حکومتی اداروں نے میری سر کیا داد رسی کرنی ہے، میرے کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے، میری فلاحی زندگی تباہ کرنے کے لیے، میری سیاسی شخصیت تباہ کرنے کے لیے انہی اداروں نے 91 جھوٹی FIR میرے پہ دی، اور میں نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا جس پہ جا کے میں نے ریکویسٹ نہ کی کہ جی بات یہ ہے کہ میں ایک اچھے کاز کو لے کے چل رہا ہوں، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس سسٹم کی بہتری کے لیے، آپ نے تو میری تباہی کر کے رکھ دی ہے۔ تو وہ لوگ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار آپ کا بڑا مقام تھا، بڑا نام تھا، آپ نے یہ غریب لوگوں کے پیچھے چل کے اپنی تباہی کر لی ہے۔ تو میں صرف پبلک کو ایک اویئرنیس دینا چاہوں گا کہ جو مجھے بتایا جاتا ہے یا جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اسی وین کو لے کے چل رہے ہیں کہ جو پبلک کی تکلیف ہے اس کو دور کیا جائے، پبلک کے معاملات کو حل کیا جائے، جس کے لیے جو ہمیں وقتی طور پہ نظر آتا ہے کہ بہت کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ تو میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر عمران خان صاحب اس وین میں مخلص ہیں تو یہ جو چیزیں ان کے ساتھ ابھی تک زیادتی ہو رہی ہے اس کو وہ پوائنٹ آؤٹ کریں، روڈوں پہ نکلیں، میڈیا میں آئیں، بتائیں کہ پاکستان جب سے بنا ہے یہ عوام ہی پس رہی ہے، آج تک ہم نے کوئی MNA، کوئی MPA، کوئی منسٹر، کوئی PM پستے نہیں دیکھا،
وہ ان کا سٹیٹس آج تک ہم نے گرتے نہیں دیکھا. یہ جتنے بھی ہائی آفیشلز ہیں ان کے بچے بھی ہائی آفیشلز ہی ہیں, اور جو غریب کا بچہ جو ہے وہ غریب ہی رہتا ہے اور اس کو کوئی داد رسی نہیں ہے. تو خدا را اس فرق کو ختم کریں. ٹیکس آپ اس عوام سے لیتے ہیں, پسینہ آپ اس عوام کا نکالتے ہیں, خون آپ اس عوام کا نچوڑتے ہیں, اور ذلیل بھی اسی عوام کو کرتے ہیں. یہ آپ کسی ادارے میں جا کے دیکھ لیں, میری آپ کو انشاءاللہ کسی بات میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا. تو میری عوام کو یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را اگر یہ لوگ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تو ان کا ایسا احتساب کریں کہ ان کو نشان عبرت بنا دیں ان سب کو, اور عوام جو ہے اس کو سکون ہو. جی ناظرین, ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر کاشف صاحب, جو کہ مظلوموں کی داد رسی کرتے کرتے خود ایک مظلوم بن گئے. ان کی کہانی جانتے رہیں گے آگے بھی انشاءاللہ پروگرامز میں. میں صرف اور صرف اتنا کہوں گا کہ مظلوم کی داد رسی کرنے والا خود ایک مظلوم انسان بن گیا. میری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ ایسے مظلوموں کی خدارہ ایسے مظلوموں کی امداد کیجیے, ان کے ساتھ ان کو انصاف دلایا جائے. میرا صرف اور صرف حکومت وقت سے اتنا کہنا ہے کہ ایسے مظلوموں کو خدارہ انصاف دلایا جائے. بہت بہت شکریہ ناظرین. اسی ساتھ آپ اپنے میزبان محمد اویس اصغر کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.